علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ کا جنسی تعصب سے ہٹ کر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حیرت انگیز اور دلچسپ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے چندے کی فراہمی میں ہندوستان بھر کی خواتین نے مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر دل کھول کر مدد کی، مگر جب شیخ عبداللہ اور ان کی بیگم نے لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیا تو مردوں کی طرف سے شیخ صاحب کو سخت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخی عمارتوں پر لگے کتبے اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے شماروں میں شائع عطیہ دہندگان کی فہرست اس بات کی خاموش گواہ ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی یہی کوشش تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے خواتین نے نہ صرف مالی امداد فراہم کرائی بلکہ اپنے سونے کے زیور بھی لڑکوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے نظر کر دیے۔ ان میں سے بہت سی عمارتیں سر سید کے دور میں مکمل بھی ہو گئیں۔ جن خواتین کے نام اس یونیورسٹی کی تاریخی عمارتوں کے کتبوں پر درج ہیں ان میں ممتاز جہاں نصر اللہ بیگم رئیسہ بمبئی، مسمات کفایت النساء بیگم مرحومہ رئیس سلیم پور، ہز ہائنس شریمتی ولیہ رانی نو سرمائی رئیسہ قاسم باڑہ، حفیظ النساء نذیر بیگم اہلیہ منشی نذیر علی لکھنؤ، مشرف جہاں محمودہ بیگم رئیسہ دلی، سید النساء اقبال علی بیگم رئیسہ رائے بریلی، نور جہاں مہدی علی بیگم رئیسہ اٹاوہ، نواب خیر النساء بیگم رئیسہ کرناٹک، بنت ایل این اسٹریچی، مہارانی ہربز کور رئیسہ تلوئی اودھ۔ اس کے ساتھ ہی ایم اے او کالج کی باؤنڈری وال پر بھی بہت سے عطیہ دہندگان کے نام کندہ ہیں۔ ایک تاریخی کتاب میں اس جعلی نما باؤنڈری کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ احاطہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہوئے اس کالج کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی آفت اس پر نہ آنے پائے۔ ہاتھ سے ہاتھ پکڑنے والوں میں بعض خواتین کے نام بھی شامل ہیں۔ ان میں ناظم النساء بیگم ناظر حسین، وہاج النساء صاحبہ بنت ناظر الدین، طاہر النساء بانو زوجہ محمد نظام الدین، بیگم ڈپٹی نذیر احمد اور بیگم مولوی ذکاء اللہ خان شامل ہیں۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 30 مارچ 1886 کے شمارے میں سر سید احمد خان عطیہ دہندگان خواتین کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ ہندوستانی عورتوں کا نام بھی مدرسۃ العلوم کی امداد میں شامل ہو، جس سے اس بات کا ثبوت حاصل ہو کہ ہندوستان کی عورتیں بھی تعلیم کی قدر کرتی ہیں۔ ہمارے مدرسۃ العلوم کی مددگار عورتوں میں سب سے اول مہارانی سرنامی قاسم بازار کا نام نامی ثبت ہے، جنہوں نے اپنی فیاضی اور ہر ایک رفاہ عام کے کام میں مدد دینے سے اپنے نام کو تمام ہندوستان میں قابل ادب اور آفتاب سے زیادہ فیض بخش ثابت کیا ہے۔ مگر اب ہم دوسری مہارانی صاحبہ کا نام بھی بتاتے ہیں جنہوں نے سینٹرل ہال میں 500 روپے کا چندہ تعلیم دینے سے بہت بڑے کام میں مدد دی ہے، یعنی مہارانی ہربنس کور صاحبہ راجہ سرپال سنگھ بہادر والی تلوئی۔ ہم دل سے مہارانی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جب مہارانی صاحبہ کا نام سینٹرل ہال میں کندہ ہوگا تو ہر شخص نہایت ادب سے اس کو پڑھے گا اور ہماری قوم کے لیے وہ باعث احسان ہوگا۔ والی مرشد آباد بنگال ہر ہائنس نواب شمس الجہاں بیگم صاحبہ کے اعزاز میں 9 دسمبر 1901 کو ایم اے او کالج علی گڑھ میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ایک سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہماری قوم کی خواتین والا تمکین میں سے ایک ایسی رئیسہ نے کالج کو اپنے قدوم سے معزز فرمایا جو اس وقت بلحاظ اپنے درجہ اور شان اور عزت کے ہماری قوم کی سرتاج اور ساری پریزیڈنسی بنگال میں معزز ہیں، اور جو نہ صرف اپنے درجہ اور خاندانی مرتبہ کے لحاظ سے واجب الاحترام ہیں بلکہ بسبب اس ہمدردی اور خیال کے جو آپ کو اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ عموماً اور اپنی قوم کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصاً ہی بے نظیر اور عظیم المثال ہے۔ سر سید احمد خان میموریل فنڈ کے لیے جو مدد آپ نے کی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ جب کلکتہ میں ہوا تھا اس کی شاہانہ میزبانی اور سرپرستی جو جناب عالیہ نے فرمائی، اسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اس استقبالیہ کے جواب میں نواب شمس الجہاں بیگم نے تعلیم نسواں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ
مجھ کو در حقیقت اپنی قوم کی لڑکیوں کی تعلیم کا خیال خاص کر اس وجہ سے ہے کہ اس کی طرف بہت کم اشخاص توجہ کرتے ہیں، ورنہ میں اپنی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی تعلیم کے ساتھ یکساں دلچسپی رکھتی ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخی عمارتوں کے کتبوں کے علاوہ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے مختلف شماروں میں بے شمار خواتین عطیہ دہندگان کے نام مع ان کی رقومات کے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی خواتین شامل ہیں جو معاشی طور پر انتہائی پسماندہ تھیں اور انہوں نے چپاتی دے کر اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ ان چپاتیوں کو بھرے جلسے میں فروخت کیا جاتا تھا اور اس رقم کو کالج فنڈ میں لگایا جاتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے 15 مئی 1912 کے شمارے سے پتہ چلتا ہے کہ کالج میں ایک باقاعدہ زرانہ فنڈ بھی جسٹس محمود کی بیوہ کی سربراہی میں قائم ہوا۔ جن معزز خواتین نے چندہ دیا ان میں لیڈی آسمان جاہ بیگم میاں شاہ دین، پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ بیگم میاں شاہ نواز بھٹو کے علاوہ اللہ بی بی کان کی بالی، کرن بی بی انگوٹھی، مائی اللہ رکھی انگوٹھی اور نواب بیگم آٹا کے نام درج ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک سے مسلم خواتین کی دلچسپی ایک مبارک پھال تھی۔ مسلم تعلیم یافتہ خواتین نے جگہ جگہ تعلیمی فنڈ قائم کیے۔ ایسا ہی ایک جلسہ مسز خدیو جنگ کے دولت کدہ پر منعقد ہوا جس میں حیدرآباد کی اکثر معزز خواتین شریک تھیں۔ معزز مہمان نے اس موقع پر مؤثر اور دلپذیر تقریر فرمائی جو الناظر کے شمارہ جولائی 1911 میں شائع ہوئی تھی اور اس کی نقل خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ نے تعلیمی ادارے کے عنوان سے شائع کتاب میں درج کی ہے۔ محمدن یونیورسٹی قائم کرنے کی طرف آج کل کل روسائے اسلام کا رجحان ہے اور کل ہندوستان نے اس کار خیر میں حتی الامکان مدد دی ہے۔ حیدرآباد جو مسلمانوں کا اصل مرکز اور دارالسلطنت ضرور ہے کہ اس کام میں جو خاص مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے سب سے بڑھ کر رہے۔ بس ایسی حالت میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو کچھ جس سے ہو سکے اس کار خیر میں مدد کرے، اور سب سے بڑھ کر ہماری قوم کی ماں بہنوں اور معزز خواتین کا یہ فرض ہے کہ اپنی قوم کی مدد کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے۔ اس مہینے کے شریف بی بی کے پرچے میں میں نے دیکھا کہ اکثر غریب بیویوں نے جنہیں اپنی قوم کا درد ہے اور جن کے پاس کچھ اور نقد نہ تھا اپنا زیور اتار کر اس کار خیر کے لیے بھیج دیا۔ کل خواتین حیدرآباد سے استدعا ہے کہ آپ اس کام میں مدد کریں تاکہ ہندوستان کو ہماری معزز مستورات کی سخاوت اور ہماری ہمدردی کا حال معلوم ہو جائے اور حیدرآباد ہندوستان کے کل ممالک میں اس کار خیر میں سب سے بڑھ چڑھ کر رہے۔